ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند تمامی احباب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور محبوب دو عالم فخر آدم و بنی آدم علیہ التحیت و ثنا کی بارگاہ عزت و ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد گرامی قدر دوستوں بزرگوں میرے بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت سیدنا فاروق اعظم جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں اس جگہ پر اللہ کے پاک گھر میں پروگرام کا انعقاد اور بالخصوص ہفتہ وار جو درس ہوتا ہے اس کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کائنات کی ذات جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے نیچے ہے، اللہ رب العزت آپ کی تربت انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات دیوکار رب کائنات نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جن نفوس قدسیہ کے بارے میں رب تعالیٰ کا یہ کلام ناطق ہے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی دو عالم فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی۔ پوری کی پوری امت مسلمہ کا بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ پوری مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے شرف کا بزرگی کا یہ مقام انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے جو بزرگ ہستی ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ان کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر حضرت تاجدار حل عطا مشکل کشا جناب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ لیکن آج بالخصوص خصوصیت کے ساتھ ہم جس ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرات محترم، جب نبی دو عالم فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کی مقدس وادی کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کے اعلان کو بلند فرمایا اور لوگوں کو ایک خدائے واحد کی طرف بلانا شروع فرمایا کہ اے لوگو تم ایک خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرو، تو مکہ کا وہ معاشرہ جو کئی سال سے کئی قسم کے بتوں کے سامنے سر بے سجود ہونے کا عادی تھا، ان کے نام پر وہ بلی چڑھاتا تھا، اب وہی معاشرہ جب یک لخت ان کے سامنے رب کی توحید کا اعلان کیا جاتا ہے
تو اس معاشرے نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ تردید کرنا شروع کر دی، اور کوئی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکتا ہے، کوئی العیاذ باللہ آپ کی راہ کے اندر کانٹے بچھاتا ہے، کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے کر اپنی عداوت، بغض اور عناد کی جو آگ تھی اس کو بسم کرنے کی کوشش کی۔ جب مخالفتوں کا اور شدید عداوتوں کا یہ سلسلہ تھا اور مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر چھپ کر اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو دین اسلام کی تبلیغ کرتے۔ اب اس خوف کے سما کے اندر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی کہ اللہم اعز الاسلام، پروردگار عالم اسلام کو عزت عطا فرما۔ کن کے ساتھ؟ او بے عمر بن الخطاب او بے عمر بن حشام، پروردگار عالم اسلام کو یا عمر دے دے یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل عطا فرما دے۔ پروردگار عالم نے جس ہستی کے حق میں اس دعا کو قبول فرمایا، اس ہستی کو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اب مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ مسلمانوں کو کھلی چھٹی ہے کہ جہاں دل چاہے کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کرو، جس کے سامنے چاہو تم اپنے ایمان کو واضح کرو، کسی کو مسلمانوں کے اوپر کسی قسم کا تشدد کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کو قبول کر لیا تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر بیت اللہ شریف کی چھاؤں کے اندر آئے اور اعلانیہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا اعلان فرمایا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب اہل اسلام، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ اور واضح طور پر اپنے اسلام کا اعلان فرمایا۔ اسی وجہ سے چونکہ آپ کے آنے کی وجہ سے حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا، اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ فاروق اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے۔ اور حضرات دیوکار، یہ اللہ رب العزت کا کتنا کرم والا قلم ہے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر العیاذ باللہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع ہی کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آئے کسی اور نیت سے العیاذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے تھے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کے اندر، اپنے مبارک گلو کے اندر ڈال کر تاریخ اسلام کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر ہو گئے۔ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے رات کو آپ نے اپنی ہجرت کا جو پروگرام تھا اس کو مخفی رکھا اور ہجرت فرما گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو کمزور طبقہ تھے انہوں نے چھپ چھپا کر ہجرت فرمائی، لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار اعلانیہ چھپ کر ہجرت نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے اپنی تلوار مبارک کو لیا اور بیت اللہ شریف کے سامنے آئے، اور بیت اللہ شریف کے ارد گرد بیٹھے ہوئے جتنے بھی سرداران قریش تھے اور جتنی بھی عوام قریش تھی ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ خطاب کا بیٹا ہجرت کر کے جا رہا ہے، جس کے اندر جرت ہے آئے میرا راستہ روکے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ فرمایا کہ جس نے یہ چاہا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد یتیم ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کا سہاگ لٹ جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، وہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک کر دکھائے۔ حضرات دیوکار، جب مکہ المکرمہ کے اندر آپ نے ہجرت فرما کر آپ